السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حلالہ کیا ہے؟ حلالہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے، پھر دوسرا آدمی اس عورت کے ساتھ اس نیت اور شرط پر نکاح کرے کہ وہ عورت کے ساتھ فطری تعلق قائم کرنے کے بعد عورت کو طلاق دے، تاکہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، پھر عورت عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے پاس لوٹ جائے، تو ایسا نکاح باطل ہے اور یہی نکاح حلالہ ہے۔ حلالہ سے قبل طلاق کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ایک طلاق کی بجائے بیک وقت 3 طلاقیں دینے کا غیر شرعی طریقہ اختیار کیا جائے، پھر ان 3 طلاقوں کو ایک کی بجائے 3 شمار کیا جائے اور پھر بیوی کو دوبارہ بسانے کے لیے حلالہ کیا جائے۔ حلالے کا یہ عمل حرام ہے۔ طلاق کی دوسری صورت یہ ہے کہ ایک طلاق دی، پھر رجوع کیا، دوسری طلاق دی، پھر رجوع کیا، تیسری طلاق دی اور پھر بیوی کو دوبارہ بسانے کے لیے حلالہ کرنا۔ اس صورت میں طلاق دینے کا طریقہ درست ہے، لیکن یہ حلالے کا عمل حرام ہے۔ 3 طلاق کے بعد حلالے کی بجائے نکاح صحیح کیسے ہوتا ہے؟ ایک آدمی اپنی بیوی کو علیحدہ 3 طلاقیں دیتا ہے۔ مثال یعنی پہلی طلاق دی، کچھ مدت یعنی مثلا 15 دن بعد صلح ہو گئی، رجوع کر لیا، پھر اختلاف ہو گیا، دوسری طلاق دی اور کچھ مدت مثلا 21 دن بعد صلح ہو گئی، رجوع کر لیا، پھر تیسری بار اختلاف ہو گیا، اس کے بعد تیسری طلاق دے دی۔ تیسری طلاق کے بعد یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں، سوائے اس کے کہ اگر یہ عورت دوسرے مرد سے نکاح کرے اور یہ نکاح رغبت ہو، یعنی فی الواقع حقیقی نکاح ہو، پھر دوسرا شوہر اس سے فطری تعلق قائم کرے، ممکن ہے ان کے اولاد بھی ہو، پھر دوسرا شوہر زندگی میں کسی بھی وقت اپنی مرضی سے بغیر کسی شرط کے اس کو طلاق دے یا وہ فوت ہو جائے وغیرہ، ایسی صورت میں اب پہلا شوہر اس عورت سے باہمی رضامندی سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ نکاح صحیح ہے۔ نکاح صحیح اور نکاح حلالہ میں فرق کیا ہے؟ نمبر 1، نکاح صحیح میں گھر بسانا مقصد ہوتا ہے، حلالہ میں صرف 1 رات گزارنا اور حلالہ کرنا مقصد ہوتا ہے۔ دوسرا فرق، نکاح صحیح میں عورت کے ساتھ زندگی گزارنے اور نکاح کو قائم رکھنے کی نیت ہوتی ہے اور حلالہ میں طلاق کی نیت ہوتی ہے۔ نمبر 3، نکاح صحیح میں اولاد حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے اور حلالہ میں اولاد کا حصول مقصد نہیں ہوتا۔ نمبر 4، نکاح صحیح میں اکثر ساری زندگی طلاق نہیں ہوتی، جبکہ حلالہ میں نکاح سے پہلے ہی طلاق دینے کا وعدہ، شرط یا نیت ہوتی ہے۔ اسلام میں حلالہ حرام ہے۔ نکاح حلالہ کی حرمت یعنی حرام ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ جامع ترمذی 1120 اور یہ حدیث صحیح ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو مستعار یعنی مانگے ہوئے بکرے، بوروڈ بلی گوٹ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کی، اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حلالہ کرنے والا ہے، اللہ نے حلالہ کرنے اور کرانے والے دونوں پر لعنت کی ہے۔ سنن ابن ماجہ 1936 اور یہ حدیث حسن ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا موقف، ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں، صحابہ کرام میں سے اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے، جن میں عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، عبداللہ ابن عمر وغیرہم رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں۔ یہی تابعین میں سے فقہاء کا بھی قول ہے اور یہی سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق بھی کہتے ہیں۔ جامع ترمذی 1120 اور یہ حدیث جو ہے صحیح ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے، اس لیے کہ اسے پہلے خاوند کے لیے حلال کروں، نہ تو اس نے مجھے حکم دیا اور نہ وہ یہ جانتا ہے، یعنی عمر یہ بات نہیں جانتا۔ تو ابن عمر کہنے لگے، نہیں، نکاح تو رغبت کے ساتھ ہے، اگر وہ عورت تجھے اچھی لگے اور پسند ہو تو اسے رکھو، اگر اسے ناپسند کرو تو اسے چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسے زنا شمار کرتے تھے، اور کہا وہ زانی ہی رہیں گے چاہے وہ 20 برس تک اکٹھے رہیں، اگر یہ معلوم ہے کہ اس کا مقصد عورت کو مرد کے لیے حلال کرنا ہے۔ ارواء الغلیل
1898 حدیث صحیح ہے، محدث الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو یاد رہے کہ نکاح کے وقت اس مقصد کی صراحت یا وضاحت کی گئی ہو اور اس پر شرط رکھی گئی ہو کہ جب دوسرے مرد نے عورت کو اس کے پہلے خاوند کے لیے حلال کر دیا تو وہ اسے طلاق دے دے گا، یا یہ شرط نہ رکھی گئی ہو بلکہ مرد نے اپنے دل ہی میں یہ ارادہ اور نیت کر لیا ہو، یہ سب برابر ہیں اور اس میں کوئی فرق کی بات نہیں ہے۔ تو بیان کردہ حدیث اور آثار صحابہ سے معلوم ہوا کہ نکاح حلالہ صحیح نہیں بلکہ یہ نکاح ناجائز، باطل اور حرام ہے۔ حلالہ فقہاء اور علماء کی رائے، ایک رائے احناف فقہاء میں سے عمومی اور مشہور رائے ہے جو دارالافتاء دیوبند کی ویب سائٹ پر موجود ایک سوال و جواب سے ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ سوال کیا گیا کہ حلالہ کا کیا مطلب ہے اور کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو جواب میں حلالہ کی تعریف کرنے کے بعد لکھا گیا کہ حلالہ کی شرط پر نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے اگرچہ اس کی وجہ سے وہ شوہر اول کے لیے حلال ہو جائے گی۔ مزید لکھا گیا لیکن اگر حلالہ کی شرط نہ کرے بلکہ اس کو چھپائے رکھے تو یہ مکروہ نہیں ہے بلکہ اس پر اسے اجر بھی ملے گا۔ اس میں فقہ حنفی کی کتاب شامی کا حوالہ دیا گیا اور آخر میں دارالافتاء دارالعلوم دیوبند لکھا ہے۔ اس پر ہمارا تبصرہ یہ ہے کہ حلالہ کے فعل کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ کیا یہ درست ہے تو بجائے اس کے کہ اس فعل کی قباحت اور سنگینی سائل پر واضح کی جاتی، اسے یہ بتایا گیا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے اور یہ اصطلاح بیان کی گئی۔ اس اصطلاح کو غالباً ایک عامی کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہے۔ مزید یہ کہ اسے حیلہ بھی بتا دیا گیا کہ کیسے اس حیلے کو اختیار کیا جائے گا تو یہ حلالے کا فعل جو ہے اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ اگر یہ دل میں چھپا کر لے گا تو مکروہ بھی نہیں ہوگا بلکہ اجر ملے گا۔ ماہنامہ الشریعہ جون 2006 میں کے ایک مضمون میں مولانا افتخار تبسم نعمانی مسئلہ طلاق ثلاثہ اور فقہاء امت میں ایک بات لکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اہل تقلید کا دوسرے امام کی فقہ پر عمل کرنا، اور اس ضمن میں وہ مولانا عبدالحی فرنگی کا حوالہ دیتے ہیں، اور جو کہ مولانا عبدالحی فرنگی لکھتے ہیں جو کہ 1304 ہجری میں فوت ہوئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی ایسے مسئلے میں ضرورت ہو تو کسی اور امام کی تقلید کی جا سکتی ہے، یعنی اپنے امام کو، امام ابو حنیفہ کی تقلید کو چھوڑ کر کسی اور امام کی بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مولانا افتخار تبسم نعمانی نے دوسرا حوالہ جو دیا ہے مفتی حبیب المرسلین کا دیا ہے کہ انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ بوجہ شدید ضرورت اور کسی مفسدے کی وجہ سے کسی دوسرے امام کے قول پر یا کسی دوسرے عالم کی بات پر عمل کرنا، اس میں جو ہے حرج کی بات نہیں، اس کا جواز موجود ہے کسی شدت ضرورت کے وقت۔ تو یہ کیا یہ عمل جو ہے حلالہ کا، بجائے یہ کہ اس حلالے کے عمل کی طرف لوگوں کو راہ دکھائی جائے، اس کے متبادل کہ آپ کی اپنی فقہ میں یہ گنجائش موجود نہیں ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ وہ کسی دوسرے کی رائے پر عمل کر لیں، اگرچہ ہم یہاں بالکل تقلید کے جواز کی بات نہیں کر رہے اور اس موضوع کو اس انداز میں نہیں دے رہے، لیکن ہم فقہ احناف کی فقہ ہی میں سے ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ وہاں بھی یہ گنجائش موجود ہے۔ تو یہ ایک رائے ہے جو کہ حلالہ کے حوالے سے ہم نے بیان کی۔ اس کے بعد ہم دوسری رائے ذکر کرتے ہیں کہ حلالہ حرام ہے۔ حلالہ حرام ہے کی جو رائے ہے یہ ابن قیم رحمہ اللہ اور دیگر بہت سارے ائمہ نے اس رائے کو اختیار کیا ہے، اور اس کے مطابق ایسا نکاح جو نکاح حلالہ ہے یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ الموسوعہ الفقہیہ میں آتا ہے کہ جمہور علماء مالکیہ میں سے، شافعیہ میں سے، حنابلہ میں سے اور ابو یوسف جو کہ احناف میں سے ہیں وہ بھی جو ہے اس نکاح کے فاسد ہونے کے قائل ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب کے سابقہ مفتی عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ وہ بھی اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں، سعودی مجلس افتاء نے بھی اس کو ناجائز قرار دیا، شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بھی اس کو ناجائز قرار دیا، ابن تیمیہ نے اس پر ایک تحریر لکھی اور اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ نکاح حلالہ کی حرمت کو، اس کے حرام ہونے کو، اس کے ناجائز ہونے کو ذکر کیا، اور ائمہ کا کہ بہت سارے نام اس میں ذکر کیے کہ جو ائمہ اس کی حرمت کے قائل ہیں، اور اس میں مالک ابن انس کا لکھا اور ان کے ساتھیوں کا لکھا، اوزائی، لیث ابن سعد، سفیان ثوری، اور اس طرح کئی ایک ائمہ کا انہوں نے ذکر کیا۔ تو مزید تفصیل کے لیے ابن تیمیہ کی یہ کتاب دیکھی جا سکتی ہے۔ حلالہ سے بچنے کی تدابیر۔ موجودہ دور میں لوگ حلالہ کے جال میں کیسے پھنستے ہیں؟
پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں دی جاتی ہیں، شوہر ایک کی بجائے بیک وقت 3 طلاقیں دیتے ہیں۔ صورتحال کیا ہوتی ہے کہ شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہوا، صلح نہیں ہوئی، تو طلاق ایک دینی چاہیے، 3 طلاق نہیں دینی چاہیے۔ بیک وقت 3 طلاق دینا یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ طلاق ایک بار دینے سے بھی ہو جاتی ہے، اور شریعت کے مطابق ایک وقت میں ایک ہی طلاق یہی مطلوب ہے۔ ایک طلاق دینے کی صورت میں شوہر عدت کی مدت کے اندر اپنی بیوی کو واپس لا سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے، اور اس رجی طلاق کے بعد، اس رجی طلاق کے دوران بیوی اپنے شوہر کے گھر ہی رہے گی۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو اچھائی سے روکنا ہے یا عمدگی کے ساتھ چھوڑنا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 29، یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے وہ 2 مرتبہ، پہلی طلاق کے بعد بھی اور دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، تیسری طلاق کے بعد رجوع کی اجازت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں حق طلاق اور رجوع غیر محدود اور ان لمیٹڈ تھا، جس سے عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا، آدمی بار بار طلاق دیتا، بار بار رجوع کر لیتا، نہ بساتا تھا نہ آزاد کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظلم کا راستہ بند کر دیا اور پہلی یا دوسری مرتبہ سوچنے کی گنجائش دی، اور اس کو محروم نہیں کیا، سوچنے کی سہولت دے دی۔ مزید تفصیل یہ ہے کہ اگر شوہر ایک طلاق کے بعد رجوع نہیں کرتا اور عدت ختم ہو جاتی ہے تو پھر شوہر بیوی سے حلالے کے بغیر دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، حلالے کے بغیر دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ صرف ایک رجی طلاق دی ہو۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اس سے نہ روکو کہ اپنے خامدوں سے نکاح کر لیں جب وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں۔ سورۃ البقرہ آیت 232۔ اسی آیت کے شرح میں اور اسی کی تفسیر میں اور اس کی توضیح میں ماکر بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن کا واقعہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ماکر بن یسار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی کہ میں نے اپنی ایک بہن کا نکاح ایک شخص سے کر دیا، مرد نے، شوہر نے اسے طلاق دے دی، عدت پوری ہوئی تو وہ شخص میری بہن سے پھر نکاح کا پیغام لے کر آ گیا، یعنی نکاح جدید کے لیے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے تم سے اپنی بہن کا نکاح کیا، اسے تمہاری بیوی بنایا، تمہیں عزت دی، لیکن تم نے اسے طلاق دے دی، اب تم پھر نکاح کا پیغام لے کر آئے۔ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم میں اب اس کا نکاح تمہارے سے نہیں کروں گا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ شخص کو برا بھی نہیں تھا، عورت بھی اس کے ہاں واپس جانا چاہتی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی جو بھی ہم نے ذکر کی۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں یہ نکاح کر دوں گا۔ پھر انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دیا۔ صحیح بخاری 5130 اور ابو داؤد میں 2087، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو رجی طلاق کے بعد، عدت گزرنے کے بعد رجی طلاق دی، عدت میں رجوع نہیں کیا، عدت گزرنے کے بعد بغیر حلالہ کے نکاح جدید ہو سکتا ہے، یعنی دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ دوسری غلطی یہ کی جاتی ہے، پہلی غلطی ابھی ہم نے بیان کی، دوسری غلطی یہ کی جاتی ہے کہ ایک مجلس کی بیک وقت 3 طلاقیں ایک تو دی جاتی ہیں، پھر ان کو 3 ہی نافذ کر دیا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک اکٹھی 3 طلاقیں ایک طلاق شمار ہوتی تھی۔ پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں نے ایسے کام میں جلد بازی شروع کر دی جس میں ان کے لیے تحمل اور سوچ و بچار ضروری تھی، اگر ہم اس اجلت کو ان پر نافذ کر دیں تو شاید وہ تحمل سے کام لینا، یعنی مفہوم ہے یہ بات کا جو علماء نے شرح اس کی بیان کی۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس کو ان پر نافذ کر دیا، یعنی اکٹھی 3 طلاقوں کو وہ 3 شمار کرنے لگے۔ صحیح مسلم 1472 اور 3673۔ تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ بیک وقت جو 3 طلاقیں تھیں یہ ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اجتہاد تھا، اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، اور اسی پر عمل کرنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ تو اس لیے ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی طلاق شمار ہوتی۔ تیسری غلطی یہ کی جاتی ہے کہ 3 طلاق کے بعد حلالے کے حرام فعل کو سر انجام دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح طلاق کے صحیح طریقے کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے سوال و جواب سیریز کی ویڈیو 11 دیکھیے۔ رقم کے عوض حلالہ کا نازیبا کاروبار۔ برطانیہ میں BBC کی جانب سے ایک تحقیقی رپورٹنگ کی گئی، اور یہ دیکھا گیا کہ انٹرنیٹ پر متعدد ادارے متعلقہ یعنی طلاق یافتہ مسلم خواتین سے حلالے کے نام پر ہزاروں پاؤنڈ
وصول کر رہے ہیں۔ فیس بک پر ایک آدمی نے حلالہ سروس کی تشہیر کی تھی، اس سے BBC کے انڈر کور رپورٹر نے ایک مسلم خاتون کے طور پر، طلاق یافتہ خاتون کے طور پر ملاقات کی۔ اس شخص نے یہ کہا کہ 2500 پاؤنڈ کے عوض وہ اس سے شادی کر سکتا اور پھر ان کو بعد میں طلاق دے دے گا تاکہ وہ اپنے پہلے خاوند سے دوبارہ شادی کر لیں۔ اسی طرح ایک اور اخبار کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ہمارے ہمسایہ ملک کے طول و عرض میں افراد کی ایک کثیر تعداد عورتوں سے یہ نکاح حلالہ کے عوض ہزاروں روپیہ وصول کر رہے ہیں، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو واپس اپنے پہلے خاوند کے پاس جانے کے لیے شرعی مجبوری کے حل کے طور پر ان افراد سے رجوع کرتی ہیں۔ اور یہ افراد کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی آڑ لے کر اس نازیبا اور مکروہ دھندے کو چلانے والے ہیں۔ ایک تو حرام فعل کرتے ہیں، پھر اس کے عوض رقم بھی بٹورتے ہیں۔